رحیم یار خان میں خواجہ فرید یونیورسٹی برائے آئی ٹی اینڈ انجینئرنگ فیز 2 کی تعمیر، ملتان میں نشتر ہسپتال فیز 2 کا قیام، ڈی ایچ کیو ہسپتال ملتان کی تعمیر، وکٹوریہ ہسپتال بہاولپور میں کارڈیالوجی تھیلیسیمیا یونٹ، بون میرو ٹرانسپلانٹ اور سرجری بلاک کا قیام، 200 بیڈز کے اوپر مشتمل مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال اور نرسنگ کالجز کا قیام، اور جنوبی پنجاب میں لینڈ ڈیولپمنٹ ریزوننٹل لینڈ ڈیولپمنٹ کا منصوبہ، اسی طریقے سے جنوبی پنجاب کے اندر کروڑوں روپے کی مالیت سے غربت مٹاؤ پروجیکٹ کا قیام اور قبائلی علاقے کی ڈیولپمنٹ کا منصوبہ کروڑوں روپے کی مالیت سے، اور چولستان بہاولپور کی ڈیولپمنٹ کے لیے پورا ایک پیکج دیا گیا، اور اس کے علاوہ اربوں روپے کی لاگت سے جنوبی پنجاب میں نئی سڑکوں کی تعمیر، توسیع، پینے کا صاف پانی کی سپلائی، نہری پانی کا ترسیلی نظام، بے روزگار نوجوانوں کے لیے اخوت پروگرام کے تحت 50,000 روپے کے بلا سود قرضے، بہاولپور میں انڈسٹریل اسٹیٹ کی ڈیولپمنٹ اور ریلوے اسٹیشن سے بینیو ہسپتال رنگ روڈ کی تعمیر، جوڈیشنل رہائشی کمپلیکس اور متعدد فلائی اوورز کا قیام۔ یہ میں نے صرف آپ کے سامنے جنوبی پنجاب کے اندر اور ڈیرہ غازی خان کے اندر پی ٹی آئی اور بزدار حکومت، پنجاب کی حکومت کے پہلے پونے 2 سالوں کے صرف پروجیکٹس کے جو صرف 15% بنتے ہیں میں نے آپ کے سامنے گنوائے ہیں۔ ابھی 85% میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں یہ آپ کے سامنے گنوا سکوں۔ یہ صرف اور صرف کریڈٹ سردار عثمان بزدار صاحب کو جاتا ہے، اور پھر میں ایک اور خراج تحسین پیش کروں گا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کو۔ کرونا وائرس کی جنگ شروع ہونے سے پہلے پورے پاکستان کے اندر میڈیا کے کچھ فیکٹر، کریکٹر اور ایکٹر اور اپوزیشن وہ بڑا کرٹیسزم کیا کرتی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی کے اوپر، لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے پچھلے 4 مہینوں میں کرونا وائرس آنے کے بعد میڈیا اپنے منہ سے یہ ایکسپٹ کرنے کو تیار ہو گیا ہے کہ پورے پاکستان میں اگر 6 یونٹس ہیں، 4 صوبے اور کشمیر اور گلگت بلتستان، اس میں اگر سب سے ایکٹیو، افیکٹو، ویجیلنٹ، باصلاحیت اور کرونا وائرس کے خلاف فرنٹ فٹ پہ لڑنے والا اگر کوئی وزیر اعلیٰ ہے تو وہ سردار عثمان بزدار صاحب ہے۔ یہ کریڈٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو جاتا ہے کہ جنہوں نے 36 اضلاع میں سے کم از کم 24 اضلاع کا فزیکلی جا کے دورہ کیا، وہاں کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں انفراسٹرکچر کا قیام، کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں آپ کے طبی آلات، آپ کی پی پی ایز، حفاظتی ماسک، کوارنٹائن سینٹر کا قیام، ہسپتالوں کے اندر آئسولیشن ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس کا قیام، اور پھر انہوں نے ڈے بائی ڈے کرونا وائرس کے خلاف جو کیبنٹ کمیٹی انسداد کرونا وائرس بنائی، ڈیلی اس کو خود ہیڈ کر کے ڈے ٹو ڈے جتنے ایشوز آئے ان کو کنفرنٹ کرتے ہوئے ان چیلنجز کو ایڈریس کیا، ایکنالج کیا اور اس کا حل نکالا۔ اور اسی حل کے اندر پنجاب پہلے نمبر پر ہے کہ آپ سارے صحافی میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ صحافیوں کے لیے جو پیکج اناؤنس کیا تھا میں نے آج سے ڈیڑھ پونے 2 مہینے پہلے، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی ہدایت کے اوپر پہلا صوبہ ہے کہ جس نے صحافیوں کے لیے، جس کے محکمہ اطلاعات نے پورا ایک پیکج دیا، جس پیکج کے تحت جو صحافی کرونا وائرس کا شکار ہوگا اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے اس کو 1 لاکھ روپیہ، جو خدا نہ خواستہ اپنی جان کی بازی ہارے گا کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے اس کو 10 لاکھ روپیہ، اور اس کی لواحقین کو 10,000 روپیہ ماہانہ پینشن تا حیات، اور پھر اس کے علاوہ باقی انسینٹیو بھی۔ پھر اس کے علاوہ سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں تمام کے تمام ایشوز، 8 سے زائد ہم نے لیبارٹریز قائم کی 72 کروڑ کی مالیت سے پچھلے 2 مہینوں کے اندر۔ ہم نے تقریباً 16 ارب روپیہ پنجاب کے اندر سردار عثمان بزدار صاحب کی سپرویژن میں کرونا وائرس کی جنگ جیتنے کے لیے انفراسٹرکچر کے قیام سے لے کے ہسپتالوں کے اور باقی تمام ایکوپمنٹس کی خریداری تک ایک چیز کو 15 جنوری سے لے کے آج تک کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں سردار عثمان بزدار صاحب نے اپنا کردار ادا کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جنوبی پنجاب کی عزت ہے،
پورے پاکستان کے اندر آج جنوبی پنجاب کا سر فخر سے بلند ہے کہ جو ان کے سپوت، ان کا ہیرو، میں نے ایک دفعہ انہیں کہا تھا شیر شاہ سوری، تو بڑا کرٹیسزم ہوا تھا میرے پہ میڈیا کی طرف سے. میں نے کہا جی انہوں نے اتنے 1000 کلومیٹر سڑکیں بنا دی پہلے سال کے اندر، تو شیر شاہ سوری نے جی ٹی روڈ بنائی تھی تو اس کی تعریف ہوئی تھی، تو سردار عثمان بزدار صاحب کی بھی تعریف ہونی چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سردار عثمان بزدار صاحب نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے دیا ہوا جو لقب تھا وسیم اکرم پلس، اور جو میں نے ان کو ایک جناب نام دیا تھا شیر شاہ سوری کا، تو اللہ پاک کے کرم سے انہوں نے پونے 2 سال کے اندر اپنی انتھک محنت کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ واقعتاً ایک کامیاب وزیر اعلیٰ ہے، ایک کامیاب چیف ایگزیکٹو ہیں. اور میں اپنی بات کا اختتام اسپیشل اس ایشو کے اوپر جس ایشو نے اپوزیشن کو بے نقاب کر دیا ہے، آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کو بے نقاب کر دیا ہے. وہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن جسے آپ لوگ متحدہ اپوزیشن کہتے ہیں، میں اس کو آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کہتا ہوں. وہ متحدہ اپوزیشن کے جس نے میثاق جمہوریت، جس کو آپ میثاق جمہوریت کہتے ہیں، میں اس کو رادہ آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا والا سسٹم کہتا ہوں. یہ رادہ آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا والا سسٹم والے، وہ میں سمجھتا ہوں 18ویں ترمیم کا جو شیلٹر لے کے گھومتے پھر رہے تھے اور جو تمغہ بصالت اپنے سینے پہ اور تمغہ امتیاز سجائے پھر رہے تھے، جس کے تحت سارا دن پچھلے 10 سالوں میں وہ کہتے تھے جناب ہم نے 2010 میں 18ویں ترمیم کروانے کے بعد وفاق کو مضبوط کر دیا، صوبوں کو مضبوط کر دیا، صوبوں کو بااختیار کر دیا، صوبوں کو باوقار کر دیا، صوبوں کے پاس پیسہ آ گیا، صوبوں کے پاس وفاق کی دولت تقسیم ہو گئی. لیکن کرونا وائرس نے کیا کیا؟ ہائے یہ تو نے کیا کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. میں سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس کے اس پورے پروسیس نے ان 4 مہینوں میں اس پوری اپوزیشن اور اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی جو 18ویں ترمیم کی غزل تھی اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ناکام کر دیا ہے. آج یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ جس 18ویں ترمیم کے تحت صوبے اپنے حصے کی دولت وفاق سے تو لے جاتے ہیں، لیکن اپنے حصے کی آئی ہوئی دولت میں سے اپنے نیچے جو ڈسٹرکٹ ہیں ان ڈسٹرکٹ کے اندر ایکول تقسیم کرنے کو تیار نہیں ہوئے 10 سال. یہی وجہ ہے کہ جنوبی پنجاب کے اندر محرومی تھی، یہی وجہ ہے کہ جنوبی پنجاب کا شاعر، جنوبی پنجاب کا دانشور، جنوبی پنجاب کا پروفیسر، جنوبی پنجاب کا پولیٹیشین، جنوبی پنجاب کا سیاستدان، جنوبی پنجاب کا کلرک، جنوبی پنجاب کا کاشتکار، جنوبی پنجاب کا ذمہ دار، جنوبی پنجاب کا ہر شہری سارا دن تخت لاہور کے تانے دے کر اپنی احساس محرومی کا رونا روتا تھا. وجہ اس کی کیا تھی؟ حالانکہ یہ رونا نہیں ہونا چاہیے تھا. 18ویں ترمیم کے بعد پنجاب کو اگر دولت اس کے حصے کی وفاق دے دیتا تھا تو پنجاب کا فرض بنتا تھا جو 5-10 سال نام نہاد بزدل اعلیٰ شہباز شریف صاحب یہاں پر برسر اقتدار رہے، جن کو خادم اعلیٰ کہلانے کا شوق تھا، جو آج 18ویں ترمیم کے مامے چاچے تائے اور پھپھڑ بن کے پھرتے ہیں، میں ان سے پوچھوں گا کہ اس 18ویں ترمیم کے تحت آپ کا فرض بنتا تھا کہ NFC ایوارڈ میں جو دولت آپ کو ملی، آپ نے 2008 سے لے کے 2018 تک وہ ساری دولت ضلع لاہور، ضلع فیصل آباد، ضلع گجرانوالہ اور ضلع راولپنڈی، ان 4 ضلعوں کے علاوہ آپ نے پیسہ کہیں پہ لگانا گوارا نہیں کیا. یہ آپ نے پورے پنجاب اور جنوبی پنجاب کے ساتھ غداری کی. آپ غداری کے مرتکب ہوئے. آپ 18ویں ترمیم سے غداری کی. آپ نے 18ویں ترمیم کے جو 90% اچھائیوں کے اوپر مشتمل تھی، آپ نے اس کی اچھائیوں کو بھی برائیوں میں تبدیل کر دیا. آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ صوبائی فنانس بورڈ بناتے، اس کے تحت ضلع مظفر گڑھ، ضلع لیا، ضلع ڈیرہ غازی خان، ضلع بہاولپور، ضلع ملتان، ضلع راجن پور، ان کو اس NFC ایوارڈ کے تحت ملنے والی پنجاب کی دولت میں سے برابر کا ان کی آبادی کے مطابق حصہ دیتے. لیکن آپ نے حصہ نہیں دیا، تو آپ نے ثابت کیا کہ 18ویں ترمیم کو آپ نے ناکام کیا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ اس 18ویں ترمیم کی جو اچھی چیزیں ہیں اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور جو اس میں سے کچھ نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو ریموو کیا جائے، اور یہ بغیر کنسنسس کے نہیں ہو سکتا. یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز یہ مل کر اس کو اچھے طریقے سے ساری چیزوں کو دیکھیں گی. آخر میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو
بھی خراج تحسین پیش کروں گا کہ جنہوں نے جنوبی پنجاب سے ایک ایسے فرد کو منتخب کیا کہ جو نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو کہ بزم ہو، پاک دل و پاک باز کے مزداق، جس نے بڑی خاموشی کے ساتھ ہر قسم کی تنقید برداشت کی۔ پچھلے پونے 2 سال جتنی تنقید سردار عثمان بزدار صاحب پہ ہوئی، لیکن قربان جاؤں بڑی خاموشی کے ساتھ سر نیچے کر کے پوری صلاحیت کے ساتھ وہ خدمت کرتے رہے، جنوبی پنجاب کی بھی اور پورے پنجاب کی بھی۔ اور آخر میں کرونا وائرس کی جنگ، آج ہر میڈیا چینل اور ہر اخبار وہ اپنے پورے رنگین پیج چھاپ کر یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں نمبر 1 اگر کسی نے کردار ادا کیا ہے تو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے کیا ہے۔ اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہمیں اپنے ملک اور قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔